ایپیسوڈ 11۔ ایک لمحے کے لیے تو میرے بھی حواس گم ہو گئے تھے۔ شامت اعمال نے اچانک کیوں راستہ روکا تھا کہ جان بچا کے نکلنے کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ مجھے اپنی اور اپنے ساتھ نورین کی ساری جدوجہد جو ہم نے سلامتی کے راستے پر ساتھ نبھانے کے لیے مل کے کی تھی رائگاں جاتی محسوس ہونے لگی، مگر فطرت کا تقاضا تھا کہ ہار سے پہلے ہار نہ مانوں۔ یہ صرف چند لمحوں کی فرصت تھی جس میں عقل نے مجھے سارے بند دروازوں میں امید کا ایک روزن دکھا دیا۔ نورین بیڈ پر ساکت پڑی، پلکیں جھپکائے بغیر اپنی خوفزدہ ہرنی جیسی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی خاموشی کا سوال خود میرے ذہن میں گونج رہا تھا، اب کیا ہوگا؟ میرے پیچھے بہت بڑی کھڑکی تھی جس پر خوبصورت گلابی پھولوں والے سنہری جھلک دیتے ریشمی پردے پھیلے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ ان کے پیچھے سے کوئی چور کسی مہمان کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مگر اس کا ایک مقصد ہاسپٹل کی انتظامیہ کے لیے اطمینان کا بھی تھا کہ کوئی معزز مہمان بل کی پوری رقم ادا کیے بغیر کھڑکی کے راستے باہر نہ نکل جائے۔ کچھ ایسی ہی صورتحال واش روم کی تھی، جہاں بہت بلندی پر ہوا کو باہر نکالنے کے لیے ایک پنکھے کا روشن دان تھا، مگر اس میں سے ہم صرف مکھی بن کر ہی گزر سکتے تھے۔ عقل نے ایسے نامساعد حالات میں بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے کوشش کی ایک اور راہ دکھائی۔ میں نے اعتماد کے ساتھ غرا کر کہا، کیا کام ہے؟ اچھا 1 منٹ ٹھہرو۔ میں نے ہاتھ کے خاموش اشارے سے نورین کو رضائی میں گم ہو جانے کا کہا تو وہ سر تک لحاف کھینچ کے مردے کی طرح سیدھی لیٹ گئی۔ میں نے ریموٹ اٹھا کے ٹی وی چلایا اور اس کی آواز ایک دم بڑھا کے کم کی۔ معلوم نہیں وہ کون سا چینل تھا، وہ کسی ڈرامے کی ہیروئن تھی جو کسی ہیرو یا ولن پر چلا رہی تھی اور کچھ کہہ رہی تھی۔ آواز کو کم کر کے میں خود نورین پر چلانے لگا، ارے بابا میرے کو کیا پتا پولیس کیوں آئی ہے، ابھی تو میں نے قتل بھی نہیں کیا تم کو۔ پھر میں دروازے کی طرف بڑھا، ان کا بھی دماغ خراب ہے، شریف آدمی کہیں سکون سے نہیں رہ سکتا۔ پھر میں نے دروازہ کھول دیا۔ 10-15 سیکنڈ کی تاخیر کے اس وقفے میں کوئی شک پیدا کرنے والی بات نہیں تھی۔ ظاہر ہے ہوٹل یا گھر میں کوئی بھی دروازے سے لگا نہیں کھڑا ہوتا کہ دستک کی آواز کے ساتھ ہی کنڈی کھول دے۔ قانون کے رکھوالوں کی آنکھ نے تصور میں ایک ہی منظر دیکھا ہوگا، ایک ساتھ سوئے ہوئے میاں بیوی یا مرد عورت کو اچانک دستک پر ہڑبڑا کے اٹھنے، سنبھلنے اور دروازے تک آ کے کنڈی کھولنے سے پہلے قابل اعتراض نظر نہ آنے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ میں نے نیم خوابیدہ نظروں سے انسپیکٹر کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے تھانے دار صاحب؟ انسپیکٹر نے میرے لباس شب خوابی کو اور پھر مجھے غور سے دیکھا۔ یہ چیخ کس عورت کی تھی؟ چیخ؟ ہاں، یہاں سے گزرتے ہوئے میں نے کسی عورت کی چیخ سنی تھی۔ میں نے اسے یوں دیکھا جیسے وہ تھانے دار نہیں بلکہ نشے میں دھت کو شرابی ہو۔ کیا میں اپنی بیوی کو جگا کر پوچھوں؟ دوسری تو کوئی عورت نہیں یہاں پر۔ پھر میں نے ٹی وی کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ سمجھ گیا میں، ٹی وی پر ڈرامہ چل رہا ہے سائیں، میں بند کرنا بھول گیا تھا۔ آپ کیا سمجھے ادھر کوئی قتل ہو گیا؟ وہ جو ادھر لاش کی طرح منہ چھپا کر پڑی ہے اپنی گھر والی ہے، پردہ کر رہی ہے۔ تھانے دار نے سر ہلایا۔ معاف کرنا چانڈیو صاحب۔ میں نے اصرار کیا، آپ بے شک اپنی تسلی کر لو، بلقیس ذرا چہرہ تو کراؤ اپنا۔ تھانے دار اس وقت تک پلٹ گیا تھا، مگر خوف دور ہو جانے کے بعد میں دروازے سے باہر نکل آیا۔ تھانے دار صاحب، آپ ادھر کیا کرتے پھر رہے اسپتال میں؟ ادھر تو مریض ہوتے ہیں، کوئی مجرم نہیں۔ وہ مسکرا دیا۔ آپ کو پتہ نہیں ہے چانڈیو صاحب، آپ نے سنا ہوگا جیل توڑ کے کچھ ڈاکو اپنے ساتھیوں کو نکال لے گئے ہیں۔ کب کی بات ہے یہ؟ پرسوں رات کی۔ ڈاکوؤں کے ساتھ دوسرے مجرم بھی نکل بھاگے، کچھ مارے گئے، کچھ کو ہم نے پکڑ لیا، مگر بہت سے غائب ہیں۔ ان میں سے کل رات ادھر ایک ہوٹل میں چھپا ہوا تھا، وہ مقابلے میں ہلاک ہوا۔ کچھ کے بارے میں پتہ چلا کہ زخمی ہو کے پرائیویٹ اسپتالوں میں پہنچے اور فرضی نام سے داخل ہیں۔ پیسہ بھی ہے اور ان کے ساتھیوں کا ڈر بھی۔ ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں مجبوراً، پولیس کو بھی نہیں بتا سکتے۔ میں نے بڑے معاملہ فہم انداز میں سر ہلایا اور واپس کمرے میں آ کے دروازہ بند کر لیا۔ بے اختیار میرے سینے سے گہری سانس خارج ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا بچا لیا۔ نورین نے رضائی میں سے تھوڑا سا منہ نکال کر مجھے دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نورین نے آنکھوں میں آنسو بھر کے میری طرف دیکھا۔ خاور، مجھے اور مارو، جتنا چاہو مار لو، مگر میری بات کا یقین کرو، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ قسمیں کھانے والے تو ویسے ہی جھوٹے سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے بتاؤ آخر کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولتی ہو اور پھر کہتی ہو کہ یہ سچ ہے؟ میں تو مان گیا تمہیں نورین، کیا دماغ پایا ہے تم نے؟ ایسی مہارت سے جھوٹ گھڑتی ہو، ایسی کہانیاں بناتی ہو کہ خامی کوئی نہیں، واقعات، ڈائلاگ، سچویشن، ہر چیز مکمل۔ وہ کوہنیوں میں منہ چھپا کے اور گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میرے دل پر کچھ تو اثر ہوا، مگر میں نے دل کو پتھر کر لیا۔ الٹا تم مجھے جھوٹا بنا رہی ہو۔ میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آئی ہوں تمہارے اس مقتول کی لاش، لوگوں سے بات کی ہے میں نے، سب کی بات سنی بھی ہے،
وہ طبی موت نہیں مرا تھا، اس کا پوسٹ مارٹم ہوا تھا، اب تک وہ قبر کی 6 فٹ گہرائی میں گاڑ دیا گیا ہوگا۔ ہمت ہے تو چلو میرے ساتھ، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، پوچھ لینا کسی سے بھی، قبرستان جا کے قبر دیکھ لینا اس کی۔ اب اس نے آنسو پوچھ لیے تھے اور کچھ سوچ رہی تھی، پھر اچانک وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے بوتل سے منہ لگا کے پانی پیا، پھر بڑے بدلے ہوئے مضبوط لہجے میں بولی، یہ تو کرنا پڑے گا خاور۔ کیا کرنا پڑے گا؟ وہی جو ابھی تم کہہ رہے تھے، راحت کو میں نے قتل نہیں کیا تھا، اگر اس کا قتل ہوا ہے تو بعد میں کسی نے کیا ہوگا، اپنا جرم کسی نے میرے سر ڈالا ہے۔ کس نے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی آپ واپس اپنے پرانے گھر اور محلے جا کر ہر دروازے پر دستک دیں گی، سب سے پوچھیں گی کہ یہ کس کی حرکت ہے، اور مجرم فوراً آپ کے قدموں میں گر کر اعتراف کر لے گا؟ اب میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، کوئی تم سے کچھ نہیں کہے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ سب سے پوچھیں گی کہ یہ کس کی حرکت ہے، اور مجرم فوراً آپ کے قدموں میں گر کے اعتراف کر لے گا کہ یہ جرم مجھ سے سرزد ہوا۔ اب میں جیل جانے کے لیے تیار ہوں، تم سے کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ وہ پھر بیٹھ گئی۔ خاور پلیز میری مدد کرو، ورنہ میں واقعی پاگل ہو جاؤں گی۔ ایک طرف تم مجھ پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، دوسری طرف میں دنیا میں بالکل اکیلی رہ گئی ہوں، نہ کوئی میری بات سننے والا ہے نہ سمجھنے والا۔ دھوکہ مجھے قسمت نے نہیں، اس کمینے سلمان نے دیا ہے۔ کیا تھا اگر وہ جانے سے پہلے ایک بار مجھ سے مل لیتا اور اپنے ساتھ لے جاتا؟ وہ پھر رونے لگی۔ دیکھو، رونا کسی مسئلے کا حل نہیں ہے، اور نہ سلمان خان کو گالیاں دینے سے کچھ ہوگا۔ اسے اچانک جانا پڑ گیا، وہ کیا کرتا؟ کیا کرتا؟ بہت وقت ملا تھا ہمیں، یہ مجبوری تو آج آ گئی جب میں نہ دین کی رہی نہ دنیا کی، نہ گھر رہا میرا نہ ٹھکانا۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ کتنا عرصہ ہو گیا وہ مجھے مسلسل ٹال رہا تھا، کب سے آج کل کر رہا تھا، اور دیکھو ایک حادثے کو بہانہ بنا کے بھاگ گیا، مجھے تمہارے حوالے کر گیا۔ میرے سامنے آ جائے تو تھپڑ مار دوں اس کے منہ پہ۔ ایسا کرتے ہیں پیار کرنے والے؟ کیا جانتا تھا وہ تمہارے بارے میں؟ تم کیا کرو گے میرے ساتھ؟ کیسے آدمی ہو تم؟ مجھے کسی کے ہاتھ بیچ کے بھاگ تو نہیں جاؤ گے؟ سب ہوتا ہے دنیا میں۔ ہچکیوں سے روتے روتے اس کی حالت غیر ہو گئی، وہ ایک دم بیڈ پر پیچھے گری اور بے ہوش ہو گئی۔ میں گھبرا اٹھا، نورین، نورین۔ میں نے اس کا شانہ ہلایا مگر اس کا جسم اکڑ گیا تھا، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور پلک جھپکائے بغیر چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کے ہاتھ کی مٹھیاں بند تھیں اور جبڑے مضبوطی سے ایک دوسرے پر جم گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے اٹھا کے بیڈ پر سیدھا کیا، اس کے مڑے ہوئے ہاتھ پر سیدھے کرنے کی کوشش کی اور اس میں کسی حد تک کامیاب بھی ہوا، مگر اسے ہوش میں لانے کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی۔ اسے پانی پلانا مشکل ہی نہیں خطرناک بھی ثابت ہو سکتا تھا، پانی اس کی سانس کی نالی میں چلا جاتا تو وہ مر بھی سکتی تھی۔ اس کا جسم بالکل ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں نے زور زور سے اپنے ہاتھوں کو رگڑ کے اس کے تلوے سہلائے، اس کی ہتھیلیوں کو رگڑا۔ چند منٹ بعد میری کوشش کامیاب ہونے لگی، اس کا اکڑا ہوا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور اس نے پلکیں جھپکائیں۔ میں نے اس پر کمبل ڈال دیا اور روم سروس والوں سے گرم بلیک کافی منگوائی۔ میرے لیے خود اپنے اعصاب پر قابو رکھنا ایک آزمائش کا مرحلہ بن رہا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ میں ڈاکٹر کو طلب کروں اور انہیں بتا دوں کہ نورین کے اس دوسرے دورے کا سبب کیا تھا۔ انہیں میرے جھوٹ سچ سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن ان کی عقل و نظر، ان کا مشاہدہ اور تجربہ حقیقت کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کافی تھا۔ وہ پھر نورین کو سکون اور انجیکشن لگاتے اور سلا دیتے۔ آج کا سارا دن میں الو کے پٹھوں کی طرح کرسی پر بیٹھا اسے دیکھتا رہتا اور سوچتا رہتا کہ آخر اس عذاب سے میری رہائی کب اور کیسے ہوگی۔ عقل تو کہتی تھی کہ لعنت بھیجو اس لڑکی پر، دنیا میں اس سے بھی بڑھ کر مصیبتیں موجود ہیں، اس کی قسمت میں جو ہوگا ہو جائے گا، اس کے ساتھ تو کیوں جہنم میں جل رہا ہے؟ اپنی زندگی کی فکر کر، تو خود اپنے جہنم کے عذاب میں ہے۔ لیکن دوسری طرف ایک ناقابل فہم مجبوری تھی کہ میں عقل کی آواز کو بہت واضح طور پر سننے کے باوجود نظر انداز کرتا جا رہا تھا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ میں اپنی بے بسی کا اعتراف کر لوں، مان لوں کہ میرے لیے نورین کو یوں چھوڑ کے بھاگ جانا بالکل ناممکن ہو گیا تھا۔ اس کے حالات کی دکھ بھری بیچارگی نے، اس کی معصوم بے بسی نے، اس کی مجبوری اور اس کی آنسوؤں کی فریاد نے مجھے جیسے بے بس کر دیا تھا۔ میں کسی کو نظر نہ آنے والی غیر مرئی شعاؤں یا لہروں کے جال میں گرفتار ہو گیا تھا جس کا منبع میرا دل تھا۔ شاید اب وقت آ گیا تھا کہ میں اعتراف حقیقت کر لوں۔ اب یہ ممکن ہی نہیں رہا تھا میرے لیے کہ میں نورین کو چھوڑ کر جا سکوں۔ وہ میری زندگی میں شامل ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک وہ خود اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ دروازے پر دستک سن کے میں چونکا۔ یہ اسپتال کی کینٹین کا بہرا تھا جو میرے آرڈر پر بلیک کافی لے کر آیا تھا۔ میں نے دروازے کے باہر سے ٹرے وصول کی اور پھر کنڈی لگا دی۔ کپ میں کافی انڈیلتے ہوئے میں نے نورین کی طرف دیکھا۔ حواس بحال ہو جانے کے بعد وہ پلک جھپکائے بغیر میری طرف دیکھ رہی تھی اور آنسو اس کی آنکھوں کے دونوں کناروں سے بہہ کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔
میں نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کے پوچھا، کیسی طبیعت ہے اب؟ اس نے سر کو خفیف سے جنبش دی، زندہ ہوں، میری بدقسمتی۔ میں نے پیار سے اس کے بالوں کو سہلایا، پلیز نورین، ایسی باتیں مت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے۔ کس کے لیے اور کیوں؟ کتنا اچھا ہو اگر میں مر جاؤں، کیا فرق پڑے گا کسی کو؟ مجھے فرق پڑے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، ہاں یہ سچ ہے، تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی، جان چھوٹ جائے گی مجھ سے۔ مجھ پر ایک احسان کرو خاور، کہیں سے مجھے زہر لا دو اور میرے مرنے سے پہلے چلے جاؤ، کسی کو کچھ بتائے بغیر اپنی زندگی میں لوٹ جاؤ۔ بھول جا کے تم نورین نامی کسی لڑکی سے کبھی ملے تھے، یہاں کسی ضرورت ہے میری، سلمان کو بھی نہیں۔ میں نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، بس یہ ابھی اور بھی بکواس کرنی ہے تمہیں؟ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا سر میرے کندھے سے لگا دیا۔ اب مجھ میں جینے کی ہمت نہیں رہی خاور، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ نہ میں اس جانور کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی، نہ سلمان میرا سہارا بنا، واپسی کے راستے بھی بند ہیں، آگے بھی میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ موت کے خیال میں بڑی عافیت نظر آتی ہے مجھے۔ میں نے کافی کا کپ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا، لو پہلے یہ پیو، بے شک یہ کڑوی ہوگی مگر ابھی تو تم میرے ہاتھ سے زہر کھانے کی بات کر رہی تھی، اسے زہر سمجھ کر ہی پی لو۔ دراصل میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور تم ابھی پوری طرح ہوش میں نہیں ہو۔ اس نے کپ لے لیا اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کہو۔ دیکھو یہ اسپتال ہے، کوئی ہوٹل نہیں، ہمارا بے وجہ قیام شکوک پیدا کرے گا۔ پولیس پہلے مجرموں کو یہاں تلاش کرتی پھر رہی ہے، ابھی تمہاری ایک چیخ میرے اور تمہارے گلے کا پھندا بن جاتی۔ وہ تو خیریت گزری کہ اس پولیس افسر کی نظر چوک گئی، میرے نام نے اس کے ذہن کو شک سے دور رکھا۔ وہ مفرور مجرموں کو ہی تلاش کرتا پھر رہا تھا، خدا جانے کیوں وہ میری شکل نہ پہچان سکا۔ میں اسے تائید عزتی کے سوا کیا کہوں، مگر ایسا بار بار نہیں ہو سکتا۔ تم چاہتے کیا ہو؟ صرف میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا نورین، اب مجھے تمہارے سامنے بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ میرے لیے تمہیں چھوڑ کے جانا میرے اختیار کی بات نہیں رہی۔ اسے تم کچھ بھی کہو، میری کمزوری یا بے وقوفی، میں بری طرح پھنس گیا ہوں، اس دلدل میں اترتا جا رہا ہوں، معلوم نہیں کیوں۔ اس لیے اب ایک بات تو اچھی طرح سمجھ لو، نہ ہی تمہیں مرنے دوں گا اور نہ ہی کہیں جانے دوں گا۔ میں نے ایک فلم دیکھی تھی، اس میں دو مجرم جن کے ہاتھ ایک ہی ہتھکڑی سے بندھے ہوئے تھے پولیس کی تحویل سے فرار ہو جاتے ہیں، مگر نہ ان کے پاس ہتھکڑی کھولنے والی چابی ہے، نہ ہی وہ اسے توڑ سکتے ہیں یا کاٹ سکتے ہیں، نہ ہی اپنی مرضی سے اپنی راہ پر جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی خود کو اور مجھے سمجھ لو، ہم دونوں مجبوری کی ہتھکڑی سے بندھ گئے ہیں اور اس کی صرف ایک چابی ہے۔ وہ چابی نہ ملی تو کیا ہوگا نورین؟ چابی؟ میں سمجھی نہیں تم کس چابی کی بات کر رہے ہو؟ صرف سلمان خان ہے جو یہ ہتھکڑی کھول سکتا ہے، اس کے سوا میں تمہیں کسی کے حوالے نہیں کروں گا اور نہ ہی کہیں جانے دوں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کب آئے گا، اس وقت ہم کہاں ہوں گے۔ وہ ضرور آئے گا۔ میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ نورین، ایک لمحے کے لیے ناممکن کو ممکن سمجھ کے سوچو، اگر وہ نہ آیا تو پھر؟ وہ برہمی سے بولی، کیوں؟ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ تمہاری نیت خراب ہو رہی ہے۔ تمہیں دیکھ کر کس کی نیت خراب نہ ہوگی، مگر میں بدنیت ہوتا تو بہت کچھ ہو جاتا جو نہیں ہوا۔ میرے سوال کو اپنے ذہن میں ضرور رکھو نورین، قیامت نہ آج آ رہی ہے نہ کل، لیکن اس پر ایمان تو ہے ہمارا۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ ہم نے سوچا نہیں وہ ہو بھی نہیں سکتا۔ خیر، میں اس فلسفے میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا، فیصلہ میں نے تمہیں سنا دیا ہے، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے، میں جہاں لے جاؤں جانا ہے اور وہی کرنا جو میں کہوں، جب تک سلمان آ کے تمہیں نہ لے جائے، رائٹ؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا، تھوڑا سا مسکرائی۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے مرنے مارنے کی باتیں نہیں سننا چاہتا، تم جینے کے لیے میرے ساتھ جدوجہد کرو گی۔ میں ایک بار پھر کہوں گا، سلمان یا نو سلمان، تمہیں زندہ رہنا ہوگا اپنے لیے جیسے اب تک رہی ہو۔ اٹھو، اب ہمیں یہاں سے جانا ہے۔ کہاں؟ میرا مطلب ہے میں تیار ہوں۔ وہ ہنسی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے میری محنت رائے گا نہیں گئی، اس نے میرے دل کی بات کو سمجھ لیا تھا۔ اسپتال سے نکلتے ہوئے میرے ذہن میں کوئی الجھن نہیں تھی، نورین کے رویے میں بھی مجھے پہلے سے زیادہ اعتماد کی طاقت کا احساس ہوا۔ میں نے باہر کھڑی پرائیویٹ ٹیکسی کاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا اور اس سے دن بھر کی بات کی۔ میں نے منہ مانگا معاوضہ دینا قبول کیا تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ شاید میں اس کی توقع سے بڑھ کر بے وقوف رئیس ثابت ہوا تھا، ورنہ آدھے کی بات کرتا اور پونے پر مان جاتا۔ دوپہر گزر چکی تھی، کچھ وقت ہم نے باہر سے آنے والوں کی طرح گھومتے پھرتے گزارا۔ نورین نے مجھے وہ کیمسٹ کی دکان بھی دکھائی جو کبھی اس کے والد کی ملکیت تھی۔ میں صرف خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے نورین کو اس کے چچا کے گھر کی طرف بھی لے گیا۔ وہ ادھر جاتے ہوئے ڈر رہی تھی، لیکن میں نے اسے تسلی دی
کہ شٹل کاک برقعے میں بھلا کون اسے پہچان سکتا ہے۔ وہاں گلی میں دری چاندنی بچھا کے ظہر کے بعد سویم کے انتظامات کیے جا رہے تھے۔ ڈرائیور کی موجودگی میں کوئی بات کرنا تو مشکل تھا، مگر اپنے گھر کے سامنے یہ منظر دیکھنے کے بعد نورین کے لیے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہی تھی کہ اس نے اپنے چچا زاد اور ہونے والے شوہر کو قتل نہیں کیا، مگر وہ مر چکا ہے۔ میں نے واقعی اس کے گھر جا کے یہ معلومات حاصل کی تھی کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے۔ نورین خود اپنے بیان سے لاکھ بے گناہ ثابت ہو، پولیس اسے ہی قاتل سمجھتی تھی۔ یہ سوال اپنا کوئی جواب نہیں رکھتا کہ نورین کو قاتل بنانے کے لیے یہ قتل کس نے کیا اور کیوں۔ برقعے کے اندر نورین پر کپ کپی تاری تھی، مگر میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا اور اشاروں کی زبان میں اس کو سمجھاتا رہا کہ وہ اپنی ہمت برقرار رکھے۔ کرائے کی کار جب آصف زدہ حویلی کی طرف سے گزر رہی تھی تو میری نظر نے ایک کانسٹیبل کو دیکھا جو بڑی کاہلی سے دروازے کے خلا میں رائفل کے سہارے کھڑا تھا۔ پھر دوسرا کہیں اندر سے برآمد ہوا۔ نورین کی نظر دوسری طرف تھی، چنانچہ اس نے کچھ نہ دیکھا، لیکن میں سمجھ گیا کہ یہاں نہ وہ میری واپسی کے انتظار میں ہے اور نہ ہی نورین کے منتظر ہیں۔ سلمان کی لاش یقیناً اٹھا لی گئی تھی اور پولیس کا پہرا محض ضابطے کی کارروائی کے مطابق جائے واردات کی حفاظت کے لیے تھا۔ مجھے کار ڈرائیور کے سامنے ڈیش بورڈ پر کوئی شام کا اخبار نظر آ رہا تھا، لیکن نورین کے سامنے میں نے اس کو دیکھنے سے گریز کیا۔ اب تو میں پوری طرح یہ چاہتا تھا کہ نورین کو اخبار بھی نہ دیکھنے دوں۔ اگر میں بات کرتا تو شاید ڈرائیور خود مجھے شہر کی اہم خبروں پر اپڈیٹ کر دیتا۔ فرار ہونے والے کتنے ڈاکو مارے گئے اور کتنے پکڑے گئے، قاتل دلہن کی نئی کہانی کیا ہے، آصف زدہ حویلی سے کس کی لاش ملی ہے اور اس پراسرار قتل پر پولیس کا موقف کیا ہے۔ سکھر ایک چھوٹا شہر تھا جہاں یہ واقعات بہت بڑے تھے اور مقامی اخباروں کی سرخی بنے ہوں گے۔ دوپہر 2 بجے کے بعد میں نے گاڑی کو کھانے کے لیے ایک ریسٹورنٹ کے سامنے رکوا لیا۔ اس ریسٹورنٹ میں کیبن بھی تھے۔ برقع اتارنے کے بعد میں نے نورین کی طرف دیکھا تو وہ دہشت کا شکار تھی۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، میرے گھر میں جو ہوا ہم اس پر بات نہیں کریں گے، پرسکون ہو جاؤ، آرام سے کھانا کھاؤ۔ خاور، میری کھانے کی خواہش بالکل مر گئی ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ تمہیں زندہ رہنا ہے، اس کے لیے کھانا ضروری ہے، اور صرف باتیں کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آگے پیچھے کسی کیبن میں بیٹھے ہوئے لوگ ہماری باتیں سن لیں یا تمہاری آواز پہچان کے کوئی یہاں جھانکنے آ جائے۔ میں آہستہ بول رہی ہوں، مجھے بتاؤ، کیا تم نے دل سے مجھے بے گناہ تسلیم کر لیا ہے؟ ہاں، میرا خیال ہے کہ تم جیسی لڑکی قتل نہیں کر سکتی عام حالات میں، مگر اس کے قتل کا الزام تو مجھ پر عائد کر دیا گیا ہے۔ کیا تم نے یہ بات بھی سلمان خان کو بتا دی تھی؟ وہ پریشانی سے بولی، مجبوری تھی، نہ بتاتا تب بھی اسے معلوم ہو جاتا۔ آخر ایسا کس نے کیا؟ مجھ سے تو خیر دشمنی تھی، مگر راحت کا قتل کون کر سکتا ہے؟ یہ تم خود سوچو۔ این اسی وقت ویٹر نے کھانا لگانا شروع کر دیا۔ نورین کے پیچھے والے کیبن میں کوئی فیملی نہیں تھی۔ ایک مرد کے علاوہ 2 عورتوں اور 2 بچوں کی آواز صاف سنی جا سکتی تھی۔ انہوں نے اچانک دلہن کے ہاتھوں قتل ہونے والے دولہا اور دلہن کے فرار کی واردات پر بحث شروع کر دی۔ اصل واقعات میں بہت کچھ رنگ آمیزی تھی، کچھ پرانی روایات تھیں، کچھ اخباری رپورٹس اور کچھ زبان خلق کے ذریعے پھیلنے والی باتیں۔ ہم کھانا کھاتے ہوئے چپ چاپ سنتے رہے۔ پھر دوسری طرف والے کیبن میں جو فیملی آ کے بیٹھی، اس میں عورت ایک ہی تھی، مرد 3 تھے۔ وہ جیل سے فرار ہونے والے ڈاکوؤں کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ ان سے مجھے معلوم ہوا کہ پولیس نے ہر جگہ ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ شہر سے باہر جانے والے تمام راستوں پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ پولیس روڑی سے گزرنے والی ہر ٹرین کو دیکھ رہی ہے اور ان کے پاس تمام مفرور مجرموں کی تصویریں ہیں۔ ان کی باتوں سے میرا خون خشک ہو رہا تھا کہ کہیں وہ آصف زدہ حویلی سے ملنے والی سلمان خان کی لاش پر تبصرہ شروع نہ کر دیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ ابھی تک وہ خبر عام نہیں ہوئی تھی۔ میں نے جو کچھ سنا وہ سب نورین نے بھی سنا تھا۔ کھانے کے دوران وہ خاموش تھی اور اس کے حسین اور معصوم چہرے پر خوف و ملال کے ساتھ تفکرات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ ہماری حادثاتی ملاقات کو اب 48 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکے تھے، مگر ابھی تک ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی تھے۔ نہ وہ میرے ماضی کے حوالے سے کچھ جانتی تھی اور نہ ہی مجھے ان حالات کا پورا علم تھا جو اس نے سرسری طور پر بیان کیے تھے۔ میں نے اسے نہیں بتایا تھا کہ میں دراصل چودھری فرید الدین ہوں۔ شاید ایسے ہی اس نے بھی مجھے اپنا اصل نام نہ بتایا ہو۔ جیل سے فرار ہوتے وقت میرے سامنے ایک واضح لائحہ عمل تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ نورین سے ملنے کے بعد اس پر عمل درآمد ممکن نہیں رہا تھا۔ نورین کے مستقبل کا انحصار سلمان خان پر تھا۔ وہ نورین کو اپنے ساتھ لے جاتا تو وہ مستقبل کی تمام فکروں سے آزاد ہو جاتی اور ایک عام مشرقی عورت کی طرح اپنی زندگی کے سارے فیصلوں کا اختیار اپنے شوہر کو دے کر بے فکری سے اس کے گھر میں رہتی، اس کی خدمت کو اپنا شعار بنا لیتی اور اس کے بچوں کو پال کر ہنسی خوشی ان کی شادیاں کرتی اور پوتوں نواسوں کے ساتھ بڑھاپے میں بھرپور زندگی کے اطمینان کے ساتھ مر جاتی۔ تقدیر نے بے خبری میں اس کی زندگی کی گاڑی کو دوسری پٹری پر ڈال دیا تھا، لیکن وہ ابھی تک اس حقیقت سے بے خبر تھی۔ اسے بظاہر کوئی فکر نہ تھی کہ غاصب چچا سے وہ سب حاصل کرے جو قانونی طور پر اس کا تھا۔ پہلے اسے صرف سلمان خان کی فکر تھی اور اب یہ پریشانی لاحق تھی کہ اس پر اپنے کزن اور نامزد شوہر کے قتل کا الزام عائد کر دیا گیا ہے
اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اپنی صفائی میں کسی عدالت کے سامنے جا سکے اور اپنی بے گناہی ثابت کر سکے۔ کھانے کے دوران میں نے کہا، نورین، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ کیا؟ دیکھو، اس شہر میں ہمارے دشمن تو ہر جگہ ہیں، ایسے میں ہم کب تک خود کو چھپائیں گے اور بچ کے کہاں جائیں گے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں یہ شہر فوراً چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ میرے ساتھ تم بھی پکڑی جاؤ گی کسی روز، یا تمہاری وجہ سے میں۔ ہم یہاں نہیں رہ سکتے۔ مگر ہم جائیں گے کہاں؟ یہ سوچا ہے تم نے؟ مستقبل؟ نورین، پہلا مرحلہ زندہ رہنے کا ہے، زندگی ہوگی تو مستقبل بھی ہوگا۔ تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو آخر؟ ابھی تک میں نے کچھ طے نہیں کیا، میں خود بے یقینی کا شکار ہوں۔ تمہیں کیسے ضمانت دوں کہ تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی؟ اس کی صورت اتر گئی۔ مگر تمہیں چھوڑ کے میں کہاں جاؤں گی؟ دیکھو نورین، دیکھو، سوچو نورین، اس شہر میں تمہاری ساری زندگی گزری ہے، یہاں تمہارے عزیز رشتہ دار ہیں، تم یہاں اسکول کالج گئی ہو، تمہاری ایسی سہیلی کو ضرور ہوگی جو تمہاری مدد کر سکے، کہیں نہ کہیں تمہیں پناہ مل جائے گی۔ وہ رونے لگی۔ ان حالات میں میرا ساتھ کون دے گا؟ میرا ساتھ چھوڑنے کی مت سوچو۔ تمہارا ایک چچا لندن میں ڈاکٹر ہے، اگر کسی طرح تمہیں اس کے پاس پہنچا دوں میں تو؟ میں نے صرف اس کا نام سنا تھا، نہ اسے کبھی دیکھا اور نہ ہی یہ معلوم ہے کہ وہ رہتا کہاں ہے۔ پہچاننا تو دور کی بات ہے، اسے تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ نورین نام کی اس کی کوئی بھتیجی ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے آج کل۔ وہ کچھ دیر بعد بولی، تمہارا تو گھر و خاندان ہوگا نا؟ پہلے تھا، اب سوچتا ہوں کاش میرا دنیا میں کسی سے کوئی رشتہ نہ ہوتا، میں بالکل اکیلا ہوتا۔ میں نے دیکھا کہ میری باتوں سے نورین دکھی اور مایوس ہو رہی ہے۔ میں نے سنبھل کے اپنے لہجے میں یقین اور اعتماد شامل کیا۔ لیکن تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مجھ پر بھروسہ رکھو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم پر بھروسہ نہ کروں تو اور کیا کروں؟ اوپر اللہ ہے اور نیچے تم سے میں نے ہر امید باندھ لی ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا دل اب بھی ڈرتا ہے، ایک اجنبی پر اتنا بھروسہ، اگر یہ غلط ثابت ہوا پھر کیا کرو گی تم؟ جان سے مار دوں گی تمہیں یا اپنے آپ کو؟ بس دھمکیاں مت دو، بہت دیر سے ہم لوگ بیٹھے ہیں، مگر باہر کچھ لوگ تھے جو ہمارے متعلق باتیں کر رہے تھے، میرا خیال ہے کہ اب وہ چلے گئے ہیں۔ میں نے پردہ ہٹا کے جھانکا، ویٹر دوڑا ہوا آیا۔ اور کچھ چاہیے سر؟ نہیں، بس پیسے بتاؤ۔ میں نے پرس میں سے 3 سرخ نوٹ نکالے۔ 260 روپے سر۔ میں نے باقی رقم اسے ٹپ دی تو خوشی سے اس کا چہرہ دمکنے لگا۔ ہال اب خالی تھا، دوپہر کے کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ کار ایک پیڑ کے سائے میں ہی کھڑی تھی اور سیٹ پر سوئے ہوئے ڈرائیور کے دونوں پیر کھڑکی سے باہر لٹکتے دکھائی دے رہے تھے۔ میں اپنے ذہن میں اس شہر سے نکلنے کا پورا پلان بنا چکا تھا۔ کراچی یہاں سے قریب تھا اور مجھے بھی روہڑی کے جنکشن سے کوئی ٹرین ضرور مل جاتی، لیکن میں ایسا کرتا تو یہ فرار کا سیدھا راستہ ہوتا۔ جیسا کہ مجھے بعد میں معلوم ہوا، میرے ساتھ جیل سے نکلنے والے بہت سے قیدی سوچے سمجھے بغیر روہڑی سے کراچی جانے کے لیے کسی ٹرین پر سوار ہوئے تو سفر کے آغاز سے پہلے ہی راستے میں گرفتار ہو گئے تھے۔ میں نے ڈرائیور کو جگا کے رانی پور چلنے کے لیے کہا تو اس نے کچھ تامل کا اظہار کیا۔ گاڑی کو شہر کی حد سے باہر لے جائیں تو مالک ناراض ہوتے ہیں صاحب۔ انہیں کچھ بتانا ضروری تو نہیں، یہ لو اپنا انعام۔ 500 کے نوٹ نے ڈرائیور کے جذبات کو خوشی میں بدل دیا۔ رائٹ سر، بس دعا کریں کہ آج پولیس تنگ نہ کرے۔ پولیس کیوں تنگ کرے گی؟ کاریں تو ہائی وے پر سے گزرتی رہتی دونوں طرف۔ وہ دراصل آج ناکے بہت لگے ہیں، جیل توڑ کے جو ڈاکو فرار ہوئے تھے ان کی وجہ سے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اخبار میں۔ اس نے ڈیش بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے اسے روک دیا۔ اخبار میں دیکھا تھا سب میں نے۔ سنا ہے 3 پکڑے گئے ناکے پر، 2 برقعے میں تھے، ایک نے داڑھی لگا لی تھی۔ پولیس کو شک ہوا، کھینچی تو ہاتھ میں آ گئی۔ ویسے تو جناب بندہ سامنے قتل کر دے اور پولیس کی مدد سے نکل جائے، مگر یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ کراچی سے سندھ کے آئی جی صاحب پہنچ گئے ہیں، اسلام آباد سے وزیر داخلہ نے یہاں کی مصیبت ڈال دی ہے۔ اگر میں اسے نہ ٹوکتا تو وہ بولتا رہتا، پلیز خاموشی سے سامنے دیکھ کر گاڑی چلاؤ۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ سوری سر۔